اللہ رب العزت نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے جن چیزوں کو بنیاد قرار دی ہے ایک تو سانس ہے۔ اگر سانس بند ہو گئی تو انسان جو ہے دنیا سے فارغ ہو جائے گا۔ تو آکسیجن، سانس کا چلنا، انسان اپنی مصروف ترین زندگی میں اس سانس کو اب محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو سانس کو محسوس کیا کرے، آکسیجن کو محسوس کیا کرے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے زندگی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ دوسرا، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے روٹی اور پانی اور ہوا، یہ جو ہوا تو سانس میں آ گئی، آکسیجن میں آ گئی، تو روٹی اور پانی یہ دوسری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ لیکن اگر انسان کو خوش رکھنے کے لیے، انسان کو جو ہے روحانی طور پر اور اندر کی دل کی خوشی کے ساتھ، پیس کے ساتھ رکھنے کے لیے، امن کے ساتھ رکھنے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے کہ انسان سانس چل رہا ہو، روٹی مل رہی ہو، پانی مل رہا ہو، پھر بھی اس کا دل کرے کہ میں مر جاؤں، میں زندہ نہ رہوں، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے اس کے ذہن کا سکون، اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کی مینٹل سیٹسفیکشن، اس کے اندر کی جو ہے امن، اس کے اندر کی چاشنی۔ اب یہ جو ذہنی سکون ہے اس کو اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کے اندر چھپایا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ ماں کی گود میں جاتا ہے، وہ روتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے جب اس کا درد بڑھتا ہے تو وہ ماں کی آغوش میں جا کر ماں کی جسم کو محسوس کرتا ہے، ماں کا دوپٹہ، ماں کے کپڑے، ماں کا سینہ، ماں کی ہونٹوں کی اس کی اس کو جو چومتی ہے، وہ لمس اس کے ماں کے ہاتھ۔ تو یہ جو ہمارا لمس کا محسوس کرنا ہے اس کے اندر بھی ایک شفا ہے۔ اس سے بچے کا درد کم ہو جاتا ہے، بچے کو ایک سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے پھر باپ کی گود ہے، باپ کا سینہ ہے، باپ کی جو ہے وہ محبت ہے، تو وہاں سے بھی مرد کو، کسی بھی انسان کو وہاں سے بھی راحت ملتی ہے، اور اس کی بیماری، اس کا درد، اس کا غم جو ہے اس کو چیز چھن جاتی ہے، اس کی روح کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بچے کو، تو وہ اس کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو رشتے بنتے ہیں میاں بیوی کے۔ تو میاں بیوی کے درمیان میں ایک مستقل ٹینشن، ایک اجنبیت، ایک جدائیاں، ایک گلے شکوے، ایک دوریاں، ایک اختلافات، ایک دوسرے کے الزامات، یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو انسان کا دل کرتا ہے کہ یار وہ کون سی زندگی اس نے کر لی ہے، اس کی کیا غلطی ہو گئی ہے، شادی کر کے وہ کہاں پھنس گئی ہے۔ عورت بھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے، مرد بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر یہ بتایا کہ جو خاوند گھر پر آئے اور آ کر بیوی سے معانقہ کرے، اس سے گلے لگے تو اس کو اتنی نیکی ہیں، اس کو بوسہ دے تو اس کو اتنی نیکی ہیں۔ بظاہر تو یہ سادہ بات ہے، اور یہ جو ہے لیکن اس کے اندر ایک دوسرے کے جسم کو، میاں بیوی کا آپس میں محبت کرنا، ملنا، گلے لگنا، ایک دوسرے کو بوسہ دینا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، اس کے اندر ایک شفا ہے، اس کے اندر ایک سکون ہے، امن ہے، چاشنی ہے، اس میں زندہ رہنے کے لیے دل کرتا ہے، اس سے خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، خوشیوں کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قربت اور اس طریقے کے اپنا تعلقات رکھتے ہیں، چاہے ان کے درمیان میں جتنے بھی اختلافات ہوں، اگر وہ آپس میں ملتے رہیں گے، گلے ملتے رہیں گے، پیار کرتے رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے معانقہ کرتے رہیں گے، قریب بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیں گے، کھانا کٹھی پلیٹ میں کھا لیں گے، تو اس سے بھی جو انسان کی جو ذہنی دوری ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر کا جو بے چینی ہوتی ہے وہ چین میں بدل جاتا ہے، بے سکونی سکون میں بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر ماں باپ اپنے بچوں کو جب پیار کرتے ہیں تو ماں باپ کو سکون مل جاتا ہے، دوست سے گلے ملتے ہیں تو اس کو ان کو سکون مل جاتا ہے، رشتہ دار عید کے اوپر، بقرعید کے اوپر، ایک دوسرے کی دعوتوں کے اوپر جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو رشتہ داروں کے آپس میں گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اپنے اندر سکون اتارنے کا۔ اگر آپ اپنے سکون کو رشتوں کے ساتھ، انٹریکشن کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ، پاس بیٹھنے کے ساتھ، باتیں کرنے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ، اگر آپ اپنے آپ کو سکون کو اگر آپ پہچان گئے تو آپ کو کسی دوائی میں اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون اللہ رب العزت نے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے میں دیا ہوا ہے۔ تو ان رشتوں کے اندر اپنے سکون کو ڈھونڈو تو آپ کو حقیقی سکون مل جائے گا۔